روایات میں آیا ہے کہ 3 گروہوں کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. یہ 3 گروہ پیش کر دوں اور پھر مسائل. بھئی آپ لوگوں نے بہت محبت سے سنا اس لیے پیش کر رہا ہوں. 3 گروہوں دستوں کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں لوگوں کے گناہوں کو دیکھتا ہوں نا تو دل کرتا ہے میں عذاب بھیج دوں. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کے اللہ کہتا ہے میں چاہتا کہ میں عذاب بھیج دوں, لیکن جب میں 3 گروہوں کو دیکھتا ہوں تو میں سارے عذاب ٹال دیتا ہوں. 3 گروہوں کو. کون کون سے 3 گروہ؟ کہا جب میں ماؤں کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ, اس بچے کا کیا قصور ہے, معصوم بچے, بے گناہ بچے. کہا جب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماؤں کی گود میں دیکھتا ہوں. اب کیا کہتے ہیں علماء, جب دعا مانگنے بیٹھو اگر گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو گود میں لے لو, اور اگر بچے تھوڑا تھوڑا بولنا سیکھ چکے ہوں تو کہو بیٹا میں دعا مانگوں گا تم آمین کہہ دینا. بچوں سے, اپنے ہی بچوں سے جو نابالغ بچے ہیں ان سے آمین کہلوائیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ بہت عجیب و غریب پہلو ہے. میں جب سوچتا ہوں یقین مانیے انسان کی تقویت ہوتی ہے. نابالغ بچے سے کہو آمین کہہ دے, اس غیر بالغ بچے کی ایک آمین دعا قبول کروا دیتی ہے. دوسرا کہا کہ وہ جو بوڑھے افراد ہوتے ہیں نا, جن کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں, بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں, جب انہیں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں گنہگار تھے اب تو کمزور ہیں, میرے ہی تو ہیں, میری مخلوق ہیں. کہ جب انہیں دیکھتا ہوں, گھر میں کہتے ہیں اگر ایک ماں باپ میں سے بوڑھا بھی ہو نا تو خدا کا شکر کرتے رہو, تمہیں معلوم نہیں ہے جو کچھ نہیں کر سکتے اب کچھ نہیں کر سکتے, ان بوڑھے والدین کی وجہ سے گھروں میں رحمتیں آتی رہتی ہیں. ان کی وجہ سے رحمتیں آتی رہتی ہیں. ان کے گھر میں بوڑھے آدمی ہیں. اور یہاں تک روایت میں الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ, ایک بوڑھا آدمی اپنے گھر میں ایسا ہے جیسے ایک نبی اپنی امت میں. کتنی بڑی حدیث ہے یہ. من لا یحضر الفقیہ میں شیخ صدوق نے لکھی ہے الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ, ایک بوڑھا آدمی اپنے اہل خانہ میں ایسا ہے جیسا ایک نبی اپنی امت میں. بس میں نے تمام کیا. اور تیسرا دستہ کون ہے؟ کہا 3 دستے جن کی وجہ سے میں دعائیں قبول کرتا ہوں. چھوٹے بچے, بوڑھے افراد, اور کہا زمین پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ پھیلائے ہوئے میرے بندے جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ ارے میری زمین پہ بیٹھے ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگ رہے ہیں. کہا جب میرے بندے میرے سامنے مانگتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں ارے انہوں نے مجھ سے مانگا ہے. اللہ اکبر. آپ نے غور کیا, آپ کسی سخی کے پاس چلے جائیں نا تو کہتا ہے کیونکہ آپ آ گئے ہیں تو منع نہیں کروں گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سخی کے پاس بھی چلے جائیں, کہتے ہیں اب آپ آ گئے ہیں منع نہیں کروں گا. اور وہ جو سخاوتیں عطا کرتا ہے, وہ جو عطا کرنے والا ہے, وہ جو سخی بنانے والا ہے, وہ جو جود و سخا عطا کرنے والا ہے, اگر کوئی اس کی بارگاہ میں مانگے لے, کیا وہ جو ہاتھ پھیلائے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جب انہیں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ نہیں عذاب نہیں بھیجوں گا, یہ مانگنے والے بھی تو بیٹھے ہیں.